ہر سال جب بھی میلاد شریف کی گھڑیاں آتی ہیں، یہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ آتا ہے، عوام و خواص میں ایک خاص قسم کی بحث چھڑ جاتی ہے کہ آیا یہ میلاد منانا درست عمل ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ اس پہ فتوے لگاتے نظر آتے ہیں اور امت کے ایک کثیر تعداد کو بدعتی اور مشرک قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میلاد کا تذکرہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح طور پر موجود ہے۔ جب ایک چیز قرآن کی نص قطعی میں واضح طور پر موجود ہے تو یہ بڑے بڑے جبوں، بڑے بڑے کبوں اور بڑی بڑی دستاروں والے پھر اس حوالے سے امت پہ فتوے کیسے لگا سکتے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا وَالسَّلَامُ علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے۔ اب پیدا ہونا ہی میلاد ہے، میلاد کا معنی بھی پیدا ہونا ہی ہے، اور اس لفظ کا اصلی مادہ واو لام اور دال ہے عربی کے اندر، جس کا مطلب یہی ہے کہ جو پیدا ہو۔ اب یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر چونکہ ان آیات میں ہو رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، آپ کے میلاد کا تذکرہ ہے، جو کہ قرآن میں بڑے واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ آپ نے فرمایا کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی جس دن میرا میلاد ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب یہاں پہ بڑے واضح طور پہ اللہ کے دو انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کا، ان کے میلاد کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اسی طرح ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اب ان تمام آیات کو دیکھیں تو یہاں پر بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق، آپ اس طرح آپ کو مٹی سے خلق کیا گیا، پھر آپ کا پتلا تیار کیا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، پھر شیطان نے اس سے انکار کیا، پھر اسے وہاں سے دھتکار کر کے نکال دیا، پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ میلاد آدم نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اگر بات انبیاء کرام علیہ السلام سے تھوڑی آگے لے کر کے جایا جائے تو سورہ آل عمران کے اندر حضرت سیدنا مریم سلام اللہ علیہا، جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ کی پیدائش کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بڑے واضح طور پر موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بڑے واضح طور پہ آپ کی والدہ نے جو گفتگو کی، جو دعا مانگی، اس کو اللہ کریم کی ذات نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام آپ کی ولادت کا تذکرہ جو قرآن میں موجود ہے، یہ آپ کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ان تمام واقعات کی روشنی میں یہ بات بڑے واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور دیگر عظیم ہستیوں کے متعلقہ، ان کی تخلیق، ان کی ولادت کے متعلقہ قرآن مجید میں بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ القصص کے آپ ابتدائی 5 رکوع 50 آیات بنتی ہیں، ان کو دیکھیں تو ان میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، یا اسے آپ عربی میں میلاد بھی کہہ سکتے ہیں، میلاد کا تذکرہ بھی قرآن مجید بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس لیے ان انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں کہ جس پہ فتوے لگائے جائیں، بلکہ یہ اس پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کی خود سنت ہے کہ اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال ذہن میں اور پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ سابقہ گزرے ہوئے واقعات تھے تو قرآن نے ان کو اپنا حصہ بنا لیا، تو یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید اپنے اندر کچھ بھی اضافی بیان نہیں کرتا، ایسی چیز کہ جس کی ضرورت نہ ہو فقط اس لیے کہ کتاب موٹی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہر اس چیز کو بیان فرمایا جس کی اس امت کو ضرورت تھی، اور پھر ان انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادتوں کے ساتھ اللہ نے جو اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا،
उन चीज़ों का तज़किरा करना भी मकसूद था। तो आज अगर हम नबी करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाते हैं, आपकी विलादत का तज़किरा करते हैं, आपकी विलादत पे रब्बे ज़ुल जलाल ने जो अपनी कुदरतों का इजहार फरमाया, उन चीज़ों का तज़किरा करते हैं, तो फ़क्त इसलिए कि ये तज़किरा करना मेरे रब की सुन्नत है। और दूसरी बात, ये तमाम चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम की विलादत और विलादत के साथ दूसरे वाक़यात ये अहादीस में मज़कूर हैं। इन चीज़ों का अहादीस में मज़कूर होना इस बात का सबूत और गवाही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद अपनी विलादत का तज़किरा किया करते थे। अगर ये विलादत का तज़किरा करना, तज़किरा मिलाद करना गलत होता, गुनाह का काम होता, तो क्या अल्लाह करीम की ज़ात इसे कुरान का हिस्सा बनाती? अगर ये गुनाह का काम होता, नई चीज़ होती, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम आज से 1400 साल कमोबेश कबल इस चीज़ को बयान फरमाते? अल्लाह का कुरान में बयान करना, नबी अलैहिस्सलाम का अहादीस में बयान करना, इस बात की वाज़ेह तौर पे दलील है कि मिलाद का बयान करना कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह की सुन्नत भी है और अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। अब हम इससे एक दर्जा अगर आगे सोचें, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, जब आपका मिलाद हुआ, जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत सैयदना आमना सलामुल्लाह अलैहा वालिदा माजिदा हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाती हैं, बड़ा मशहूर जुमला है, खारज मिन्नी नूर, कि मुझसे एक नूर खारज हुआ, मुझसे एक नूर का मिलाद हुआ, मुझसे एक नूर का ज़ुहूर हुआ, मुझसे एक नूर पैदा हुआ। इस बात का जिक्र करना हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का, ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का मिलाद नहीं तो और क्या है। आज अगर हम इसी हदीस को जब पढ़ते हैं, खारज मिन्नी नूर, गोया हम नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद मना रहे होते हैं, आपके मिलाद का तज़किरा कर रहे होते हैं। अब अगर इस बात पे कोई फतवे लगाता है, तो फिर उसे सोचना चाहिए उसके फतवे का असर कहाँ तक जाएगा, उसके फतवे की जद में कौन कौन आएगा। तो इसलिए भोले भाले मुसलमानों, ऐसे लोगों से होशियार रहो और हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद को, तज़किरा मिलाद को पूरे अदब व एहतराम के साथ हर साल इसका जिक्र करें, हर घड़ी इसका जिक्र करें, हर लम्हा इसका जिक्र करें, क्योंकि ये जिक्र करना कोई आम बात नहीं, अल्लाह की सुन्नत भी है, अल्लाह के महबूब की सुन्नत भी है। और चूँकि ये अहादीस हम तक पहुँची, तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने इन अहादीस को याद रखा, आगे उम्मत तक पहुँचाया, फिर ताबीईन ने जो अहादीस की किताबें लिखी, तो पता ये चला कि ये सहाबा की सुन्नत भी करार पाई, ये ताबीईन की सुन्नत भी करार पाई। तो फिर 1400 साल इस्लाम की तारीख़ में हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माना हयात से लेकर के आज तक अगर उम्मत तक नस्ल दर नस्ल ये बातें पहुँचती चली आ रही हैं, तो वाज़ेह तौर पे साबित हो गया कि 1400 साल तारीख़ इस्लाम के अंदर पूरी उम्मत का, हर मुसलमान का, हर कलमा गो का, हर आले मोहब्बत का ये तरीका और वतीरा रहा है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत पे अमल करता रहा है और तज़किरा मिलाद करता रहा है।